لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دولت کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ کسی بھی دن یہ کلمات پڑھ لیں، پھر کروڑوں اپنی طرف آتے خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں، اگر آپ لوگوں کو اس کے فائدے حقیقت میں پتہ چل جائیں، اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کا جو یہ عمل، یہ وظیفہ ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، تو آپ لوگ پوری زندگی مسلسل ہی یہ وظیفہ پڑھتے رہو گے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس وظیفے کو شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا ہو، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں شاید پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن جس طریقے سے میں یہ وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنی دولت دے گا کہ آپ لوگوں کی نسلیں بھی اگر وہ دولت خرچ کرنے کی کوشش کریں گی تو بھی ختم نہ ہوں گی۔ آپ لوگوں کو اگر لاکھوں کروڑوں کی ضرورت بھی ہوئی تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کروں۔ ان احادیث میں اس جلیل القدر ذکر کا تاکیدی حکم ہے۔ اس ذکر کے الفاظ مختصر لیکن معنی بہت عظیم ہے۔ اس ذکر کے زبان پر جاری ہونے سے دل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اصل فلاح کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد فرما سکتا ہے، اور جس کی اللہ مدد کر دے تو وہ بامراد اور کامیاب ہے، اور جسے وہ رسوا کر دے تو وہی نامراد اور ناکام ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی دوسرا انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات اللہ تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مائیگی اور ناتوانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے، اپنی کسی بھی مشکل کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے۔ رات کو یہ مبارک کلمات پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، یہ دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ ہے، اسے پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل سے کرنے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ساتھ میں ذلت اور رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن مال و دولت پھر بھی نہیں ملا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک عمل نہیں ہے بلکہ رزق کے خزانے کا ایک وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اگر آپ لوگوں کے کوئی کاروباری مسائل ہیں، بری طرح سے آپ لوگوں کو کاروبار میں نقصان ہوتا جا رہا ہے، اب تو آپ لوگوں کا کاروبار بالکل ہی ٹھپ ہو گیا ہے، یہ وظیفہ کاروباری معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بھی آپ لازمی کر لیں۔ اس کے علاوہ گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی آپ لوگ لازمی کریں۔ کوئی غریب سے غریب بندہ بھی یہ کر لے تو انشاءاللہ وہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو یعنی آج کے اس عمل کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیا تو یقین مانیں آپ لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض لے کر ہی گزارا کر رہے ہیں، آپ مسلسل قرض ہی لے رہے ہیں اور قرض داروں نے بھی آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، تو اب انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ لوگ ان کا قرض بھی اتار دو گے اور کچھ لوگوں کو قرض دینے والے بھی بن جاؤ گے۔ یہ وظیفہ دولت کا خزانہ ہے۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کس وقت پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی بھی وقت نماز پڑھی ہے تو یہ وظیفہ آپ لوگ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اگر نماز کے بعد بھول گئے ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کام کر رہے ہیں کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غرض آپ لوگ کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی آپ لوگ موجود ہیں،
چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں آپ ہاتھوں سے کام کریں، لیکن زبان سے آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کرتے ہیں مگر وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو محترم ناظرین، ہمیں وظیفے پر یقین، اعتماد اور مکمل بھروسہ نہیں ہوتا، تو آپ نے اس وظیفے کو مکمل یقین، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے ذہن میں یہ نیت بنا لیں، اپنے دل و دماغ کو اس بات کا عادی کر لیں کہ میرا کام ہو جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام لازمی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ میں جب بھی اس وظیفے کو ختم کروں گا تو انشاءاللہ العزیز میرا رب میری مراد کو پورا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی پکا یقین اور مکمل اعتماد رکھ کر وظیفہ کرے گا اور سچے دل سے دعا مانگے گا، تو پھر سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور اثر لازمی دکھاتی ہیں، پھر ان کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات بھی اپنے کرم سے ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ نے جب دعا بھی مانگنی ہے تو آپ نے دعا اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنی، بلکہ آپ نے اپنے رب کی عظمت اور شان دیکھ کر مانگنی ہے۔ صرف اور صرف اپنے اللہ پاک کو بزرگ و برتر سے ہی مانگو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی عظیم اور کریم ذات ہے، وہ اکیلا ہے جو سب کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے مکمل اعتماد سے مانگے، کیونکہ جو بھی کوئی اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا اور دعا مانگے گا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی غیب سے مدد کر دے گا۔ تو محترم ناظرین، وظیفے سے پہلے آپ کے پاس پرس یا بٹوا آپ کے پاس ہو تو آپ اسے ہاتھ میں اپنے پرس یا بٹوے کو پکڑ لیں۔ یہ عمل پڑھ کر پرس یا بٹوے کے اندر پھونک مار لیں۔ اگر پرس موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کی جیب تو لازمی ہوگی، تو پھر یہ عمل پڑھ کر آپ اپنے جیب میں ہی پھونک مار لیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ وہ پرس یا بٹوا آپ سیدھے یعنی دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں۔ اب آپ لوگوں نے کسی سے بات چیت کیے بغیر جیسے ہی وظیفہ مکمل پڑھ لیں، پھر اپنے ہاتھوں میں جو آپ نے پرس یا بٹوا رکھا ہوا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پھونک مار دیجئے۔ اگر آپ لوگ دکاندار ہیں، اس وقت اپنی دکان پر موجود ہیں، تو اپنی دکان کے گلے پر یا جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں، رقم رکھتے ہیں، دکان کی کوئی تجوری ہے، تو اس پر آپ نے پھونک مار دینے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو ایسی غیب سے مدد ہوگی، آپ لوگ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت، یہ روپیہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اس کے وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ لوگ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب یہ کلمات 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ جب 41 مرتبہ یہ پڑھ لیں اس کے بعد 21 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی 33 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد 41 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اور 21 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور 3 مرتبہ آپ نے بٹوے پر، پرس پر یا تجوری پر پھونک مار دینی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اپنی خالی جیب پر پھونک مار دیں۔ اس کے بعد سچے دل سے اور خوب دل لگا کر دعا مانگے کہ اے رب العالمین، تو ہی سارے جہان کا خالق و مالک ہے اور تو ہی سارے جہان کا رازق ہے، ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، سارے بیماروں کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار دیں۔ اے اللہ پاک، جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی کمی ہے، تنگی ہے یا مشکلات ہیں، کوئی بھی پریشانیاں ہیں، اے اللہ پاک ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے گھر میں ان کے حلال اور پاکیزہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ اور برکت فرما دے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی شامل کیا کریں، اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صرف آپ اپنے والدین کے لیے صرف اس دعا کی کثرت کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کی جو مشکلات ہیں،
آپ کی جتنی بھی ٹینشنیں ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم کر دے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وظیفے میں بتائی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔